وقت تو مردہ تھی سے پٹڑے تے چڑھ کر پیا دھملی سے مر گئے فلانا میت سڑی سے اللہ آپ فرما رہا ہے میرے پیارے بندے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اپنے آپ کے لیے کچھ کر کے آؤ ورنہ پہلے زمین بھی کہہ رہی ہے میرے اوپر چلنے والے میرے اندر تو نے آنا ہے میرے اوپر دوستوں کی تلاش کرنے والے میرے اندر اکیلا آنا ہے میرے اوپر بڑے اپنے سیج بنانے والے میری زمین پہ تو نے سونا ہے روشنی تلاش کرنے والے اندھیری قبر میں آنا ہے محبوب بھی فرما رہے ہیں موت کو یاد کرو جو دنیا کے رشتے چھڑا دیتی ہے اس قبر کو یاد کرو جو اندھیری ہے اللہ اکبر اس دن کو یاد کرو جس دن سارے واپس لوٹ جائیں گے تمہیں قبرستان میں صلح کرائیں گے اب بات اتنی پھیل چکی ہے کہ جگر منہ کو آتا ہے میں تشریح نہیں کر سکتا ایک بھائی کو میں قبرستان میں ہسپتال میں صحت مندی کے لیے تیمارداری کے لیے پوچھنے گیا تو ہوا کیا وہ بڑا بیتاب تڑپ رہا تھا میں نے گود میں اس کو اپنے پاس رکھا پڑھنے لگا جو مجھے آتا تھا میں پڑھ رہا ہوں لیکن حالت یہ ہے کبھی آنکھیں سفید ہو جاتی ہے کبھی منہ سے بیر زبان آ جاتی ہے بڑا میرا دوست بڑا بھائی کلاس فیلو تھا بڑا صاحب العلم تھا بڑا ذہین فتیم ذکی آدمی تھا بڑا نیک پارسا تھا لیکن ساری زندگی اس کے جانے کو میں نہیں بھول سکتا میں دیکھ رہا ہوں دل میں میرے یاد ہو رہی ہے وقت فرصت کے سفر کو دنیا میں جینے والوں کہ دنیا سے تو جا رہے ہو وقت رخصت کے طلب کی جو نشانی تو بتا بس میں اس سے پوچھ رہا ہوں لین دین بتا دو تمہارے بھائی آئے ہوئے ہیں وہ دیکھتا ہی نہیں آنکھیں سفید ہو گئی ہیں منہ سے بے زبان آ رہی ہے ڈاکٹر جو پہلے پیسے لے کر دوائیں دے رہے تھے وہ کہتے ہیں اب اس کا اور معاملہ ہے اب میں بیٹھا ہوں اس کے بھائی رو رہے ہیں آگے فون بھی کوئی نہیں اٹھا رہا ہر آدمی جواب دے رہا ہے آخری بات سمجھائی جا رہی ہے کہ موت کو غنیمت سمجھو زندگی کو غنیمت سمجھو مرنے سے پہلے اب مرنے والوں دنیا میں دیکھ لو تم بڑے اللہ اکبر ساری فرمائشیں کرتے ہو اس وقت کیا فرمائش چلے گی جب دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے چیک لے کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں وقت رخصت کے طلب کی جو نشانی تو بتا وہ اب جاتے ہوئے یار ادھر دستخط کر دے کتنی گونڈے تیرا دستخط کر دے کچھ معاملہ لین دین کے کوئی بات بتا دے لین دین کیسے وہ سب سمجھ رہے ہیں رو رہے ہیں یہ خاموشی سے ہاتھوں ہاتھ جا رہا ہے اچانک تھوڑی دیر بعد خاموشی سے جواب ملتے ہیں بس کافی ہے اگر داغ جدائی کا تمہیں یاد رہے آج میرا پیغام یاد کر لو کوئی پتہ نہیں کتنی دیر ہم نے ٹھہرنا ہے ہر ایک کے پاس گارنٹی ہے یہ قلم والے بھی گارنٹی دیتے ہیں یہ دینے والے چشمے والے بھی گارنٹی دیتے ہیں ایک ایک چیز کے بیچنے والے مشینری والے بھی گارنٹی دیتے ہیں لیکن میری آپ کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا ایک ایک کو پرموٹ لکھنے والا اپنے آپ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی کی کیا ہے دنیا فنا دی جھوک گئے لٹ گئے کروڑوں لوگ گئے نہ مال نیتا روک گئے قطرہ نیتا ایمان دا دنیا ایسی چیز ہے کہ انسان بیچارہ جا رہا ہے اب پوچھ رہے ہیں وقت رخصت کے طلب کی جو نشانی تو بتا یہ خاموشی سے کہتا ہے پس کافی ہے اگر داغ جدائی کا تمہیں یاد
ادھر دانا بینے آئے، ادھر تعلیم یافتہ آئے، ادھر خیر خواہ آئے، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اللہ اکبر تھوڑی کو دیکھتے ہیں، زلفوں کو دیکھتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کو دیکھتے ہیں، کہتے کیا ہے ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی حسن و فراست کے وقت آئے تو آدمی کو تعلیم دی جاتی ہے۔ محبوب سمجھنے والے باشعور معاشرے کے نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ جوانوں جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، جوانوں جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور دور ہوتا ہے۔ او جوانوں جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو، جب تم دادی کی عمر کو پہنچ جاؤ، غنیمت سمجھو جب تم نانا ابو کی عمر کو پہنچ جاؤ، غنیمت سمجھو جب اپنے بڑے بزرگوں کی عمر کو پہنچ جاؤ، پھر کیا حال بنے گا۔ اللہ دنیا والوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ دنیا میں محنت کشو، تم کوشش تو کر رہے ہو لیکن حقیقتاً اپنے آپ کے ساتھ جو کوشش کرو، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، پس وہ سو محنت کرتا ہے اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے محنت کا اس کو صلہ ثمر ملنا ہے۔ پہلی چیز سکھائی جا رہی ہے، جوانی کو حیوانی نہ بناؤ، جوانی کو اللہ اکبر اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے بڑھاپا سے پہلے پہلے دیکھ لو دنیا میں کتنے جوان تھے جو آج دنیا میں نہیں ہیں، قبرستان میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ کیسے جوان تھے جو آج بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ کیسے نام تھے، بڑے قداور تھے، بڑا نام تھا، لیکن آج پہچانے نہیں جاتے، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، کروٹ لینے کی ان کے اندر سکت نہیں ہے۔ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے جوانوں، جوانی کو عدم کے واسطے سامان کر غافل۔ اصل حقیقت یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ صحت مندوں صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے پہلے۔ دوسرا نمبر آیا ہے، پہلے جوانوں کو، پھر تندرستی تندہی تن پروری رہ جائے گی، فقط اپنا عمل ہی ہوگا زاد سفر۔ شغل دنیا 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 میں الجھ کر موت سے غافل نہ ہو، فکر عقبا کا کرو کل کو کیا ہو کیا خبر۔ صحت مندوں صحت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو ہسپتال کا چکر لگاؤ، وارڈ دیکھو، بڑے بڑے جوان۔ ہم جب اپنے شہر کے ہسپتال میں جاتے ہیں
تو کتنی چہرے پہچانے جاتے ہیں. اپنی صحت کا اندازہ لگانا ہے تو اپنے مریضوں کو یاد کر لو. صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے پہلے. پھر سمجھایا مال کو غنیمت سمجھو، مفلس و کنگال ہونے سے پہلے پہلے. ڈیرہ غازی خان کا بڑا زمیندار جب فوت ہوتا ہے تو نئے زمیندار آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا بابا تو سیدھا سادہ تھا، یعنی وہ اتنی سمجھدار نہیں تھا، ہم بڑے سمجھدار ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ چہل پہل شروع کر دی. وہ درخت نہیں کاٹنے دیتا تھا، یہ انہوں نے مربع فروخت کر دیا. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا چودھری کا بیٹا جو ہے نوسر بازو کے ہاتھ میں آ گیا. جس کی اتنی مربع زمین تھی آج وہ خود مقروض ہو گیا ہے. یاد کرو مال کو غنیمت سمجھو، مفلس و کنگال ہونے سے پہلے پہلے. مثالیں دے رہے ہیں. ہمارے تو شیشے کے مال تھے، ہماری تو اس طرح کی زمینیں تھیں، ہم تو اتنی مالدار تھے، ہمارے دادا ابو تو فلاں تھے. اب مثالیں دینے کا کیا فائدہ؟ تم کیا ہو اپنے آپ کو دیکھو. ان کی مثالیں پاک بازو کی کرتے ہو جو صبح سے وقت اٹھ کر پہلے قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے. ان کی مثالیں دے رہے ہو جنہوں نے پرانے کپڑے پہنے ہیں، چٹنی سے کھانا کھایا ہے، کچے مکان میں رہے ہیں، آپ کے لیے زمینیں، مکان، دکان بچا لیے. آج تم عورت کی آنکھیں بیوی کے کہنے پہ سب کچھ فروخت کر دیتے ہو. دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے مال کو غنیمت سمجھو، مفلس کنگال ہونے سے پہلے پہلے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. تجھے چھوڑ آئیں گے یہ احباب تیرے، یہ مٹی میں گورا بدل جائے گا. ایک ایک بات قابل تشریح ہے، شاید کئی گھنٹے درکار ہے ایک ایک بات کی تشریح میں. جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں وہ بات 5ویں نمبر کی ہے. ایک سے دوسری بات سمجھائی جا رہی ہے. بندوں پہلی بات سمجھ لو، جوانی قیمتی ہے تو اس سے قیمتی صحت ہے. صحت نہ ہو تو جوانی بیکار ہے. صحت قیمتی ہے تو اس سے پہلے مال ہے. مال نہ ہو تو جوانی بیکار، صحت بیکار ہے. پھر مال سے قیمتی فرصت ہے، وقت دیکھ لو. آدمی کے پاس جوانی بھی ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن پاگلوں کی طرح رات دن چکر لگا رہا ہے، فرصت نہیں ہے، پھر بھی بیکار ہے. 5 باتیں سکھا رہا ہوں، حدیث مکمل کر رہا ہوں، دیکھ لیں. اب آدمی کے پاس فرصت نہیں ہے، نہ بابا سے دعا اسلام ہے، نہ امی سے دعا لے سکتا ہے، نہ والدین کی خدمت، نہ بچوں کی پرورش کر سکتا ہے. رات دن چکر میں ہے، دنیا کے چکر میں. اب کیا بنے گا؟ فرمایا اب فرصت بھی تمہیں نہیں ملی تو اس سے بھی بڑا ایک اور معاملہ آپ کے ساتھ آنے والا ہے. دنیا کی پریشانی بڑی ہے، جوانی چلے جائے تو پریشانی کم ہے. صحت کے مقابلہ میں صحت ہو تو بڑا بھی صحیح رہتا ہے، پھر صحت بھی چلی جائے تو آگے مال نہ ہو، پھر بھی آدمی کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. پھر یہ تینوں چیزیں ہوں لیکن فرصت نہ ہو، کیا کرے گا مال؟ رات دن حیوانوں کی طرح پھر رہا ہے. کبھی آپ دیکھ لیں
کام کرنے والے آدمی کیسے کام کر رہے ہیں؟ نشاور ادویات کھا کر، گولیاں کھا کر، اپنے آپ کو خود ایکٹیو کرنے کے لیے کیا کیا معاملات، بس بھئی میں نے کام کرنے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کام یہ کرتا رہا اور اس کے جانے کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اب آخری بات آئی ہے، وقت بھی بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن وقت اس وقت ہوتا ہے جب زندگی ہو۔ فرمایا زندگی نہ ہو تو پھر دیکھ لو، یہ وقت کی قدر کرنے والوں، اس سے بھی آگے اور بڑا ایک معاملہ ہے، وہ قدر معاملہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ زندگی کی قدر کرو، مرنے سے پہلے پہلے۔ نہ کچھ مال و دولت نہ دم جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ دیکھ لو یہ تمہارا کفن تمہیں پہنایا جا رہا ہے، اس وقت کو یاد کر لو جس وقت حال یہ بنے گا، ان بطش ربک لشدید، ان بطش۔ بڑے بڑے جوانوں کو پکڑ لیتا ہے مالک، بڑے بڑے صحت مند پکڑے جاتے ہیں، بڑے بڑے مالدار اللہ گرفت میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے فرصت والے گرفت میں آ جاتے ہیں، وہ سارے معاملات بھول جاتے ہیں جب ایک وقت آتا ہے ان بطش ربک لشدید۔ جیوے جد نکلن تے آسی، رب جبار دی چڑشا پھانسی، کم ناسی مات ماسی، رل مل کرے سنی دھاڑ پکار۔ جے ویلے ود تو جس ویلے ود تو مردہ تھی سے، پٹڑے تے چڑھ کر پیا دھملی سے، مر گئے فلانا میت سڑی سے۔ اللہ آپ فرما رہا ہے میرے پیارے بندے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اپنے آپ کے لیے کچھ کر کے آؤ، ورنہ پہلے پہلے زمین بھی کہہ رہی ہے میرے اوپر چلنے والے میرے اندر تو نے آنا ہے، میرے اوپر دوستوں کی تلاش کرنے والے میرے اندر اکیلا آنا ہے، میرے اوپر بڑے اپنے سیج بنانے والے میری زمین پہ تو نے سونا ہے، روشنی تلاش کرنے والے اندھیری قبر میں آنا ہے۔ محبوب بھی فرما رہے ہیں موت کو یاد کرو جو دنیا کے رشتے چھڑا دیتی ہے، اس قبر کو یاد کرو جو اندھیری ہے، اللہ اکبر، اس دن کو یاد کرو جس دن سارے واپس لوٹ جائیں گے، تمہیں قبرستان میں صلح کرائیں گے۔ اب بات اتنی پھیل چکی ہے کہ جگر منہ کو آتا ہے، میں تشریح نہیں کر سکتا۔ ایک بھائی کو میں قبرستان میں ہسپتال میں صحت مندی کے لیے تیمارداری کے لیے پوچھنے گیا تو ہوا کیا، وہ بڑا بےتاب تڑپ رہا تھا، میں نے گود میں اس کو اپنے پاس رکھا، پڑھنے لگا، جو مجھے آتا تھا میں پڑھ رہا ہوں، لیکن حالت یہ ہے کبھی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، کبھی منہ سے بیر زبان آ جاتی ہے۔ بڑا میرا دوست، بڑا بھائی، کلاس فیلو تھا، بڑا صاحب العلم تھا، بڑا ذہین فتیم ذکی آدمی تھا، بڑا نیک پارسا تھا، لیکن ساری زندگی اس کے جانے کو میں نہیں بھول سکتا۔ میں دیکھ رہا ہوں، دل میں میرے یاد ہو رہی ہے وقت فرصت کے سفر کو دنیا میں جینے والوں کہ دنیا سے تو جا رہے ہو، وقت رخصت کے طلب کی جو نشانی تو بتا۔ بس میں اس سے پوچھ رہا ہوں لین دین بتا دو، تمہارے بھائی آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھتا ہی نہیں، آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، منہ سے بے زبان آ رہی ہے۔ ڈاکٹر جو پہلے پیسے لے کر دوائیں دے رہے تھے وہ کہتے ہیں اب اس کا اور معاملہ ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں، اس کے بھائی رو رہے ہیں، آگے فون بھی کوئی نہیں اٹھا رہا، ہر آدمی جواب دے رہا ہے، آخری بات سمجھائی جا رہی ہے کہ موت کو غنیمت سمجھو، زندگی کو غنیمت سمجھو، مرنے سے پہلے پہلے اب مرنے والوں دنیا میں دیکھ لو، تم بڑے اللہ اکبر ساری فرمائشیں
کرتے ہو، اس وقت کیا فرمائش چلے گی؟ جب دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، چیک لے کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وقت رخصت کے طلب کی جو نشانی تو بتا، وہ اب جاتے ہوئے یار ادھر دستخط کر دے، کتنی گونڈے تیرا، دستخط کر دے، کچھ معاملہ لین دین کے کوئی بات بتا دے، لین دین کیسے ہے؟ وہ سب سمجھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ خاموشی سے ہاتھوں ہاتھ جا رہا ہے۔ اچانک تھوڑی دیر بعد خاموشی سے جواب ملتا ہے، بس کافی ہے اگر داغ جدائی کا تمہیں یاد رہے، آج میرا پیغام یاد کر لو، کوئی پتہ نہیں کتنی دیر ہم نے ٹھہرنا ہے، ہر ایک کے پاس گارنٹی ہے، یہ قلم والے بھی گارنٹی دیتے ہیں، یہ دینے والے چشمے والے بھی گارنٹی دیتے ہیں، ایک ایک چیز کے بیچنے والے مشینری والے بھی گارنٹی دیتے ہیں، لیکن میری آپ کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا۔ ایک ایک کو پرموٹ لکھنے والا اپنے آپ، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ زندگی کی کیا ہے؟ دنیا فنا دی جھوک گے، لٹ گئے کروڑاں لوگ گے، نہ مال نیتا روک گے، قطرہ نیتا ایمان دا، دنیا ایسی چیز ہے کہ انسان بیچارہ جا رہا ہے، اب پوچھ رہے ہیں وقت رخصت کی طلب کی جو نشانی دو بتا، یہ خاموشی سے کہتا ہے پس کافی ہے اگر داغ جدائی کا تمہیں یاد۔ ادھر دانا بینے آئے، ادھر تعلیم یافتہ آئے، ادھر خیر خواہ آئے، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اللہ اکبر تھوڑی کو دیکھتے ہیں، زلفوں کو دیکھتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کو دیکھتے ہیں، کہتے کیا ہے ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی حسرتے دل میں کہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ ادھر بہنیں کہتی ہیں ہمارے سر کا تاج بنے گا، بھائی کہتے ہیں ہمارا بازو دستے بازو بنے گا، ماں باپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیلپ کرنے والا، ہمیں بٹھا کر ہماری نصرت کرنے والا بنے گا، یہ دوست یار اغیار جماعت والے کہتے ہیں یہ ہمارا نام بنے گا، لیکن کام ادھر سے اللہ کی طرف سے آیا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جس ویلے زندگی عمر دی مک ویندی، گھڑی چلدی رک ویندی، زندگی عمر دی مک ویندی، گھڑی چلدی رک ویندی۔ اب حالت کیا بنی ہوئی، اپنے ہی دوست ہیں، اپنے ہی ساتھی ہیں، انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا ہے، جنازے گاہ میں لائے ہیں، پھر کہتے ہیں تاخیر نہیں کرنی، شرعی مسئلہ ہے، جلدی ابھی دوست بھی پورے نہیں آئے، چہرہ بھی سامنے نہیں دیکھا، جلدی سے خاک میں اس کو چھپا دیا۔ اب دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح، چا کر اٹھائیں گرز موٹے، پوچھن سوال چھوٹے موٹے، سب پیا سن سے کھرے کھوٹے، نہ کوئی ہو شاہلدار، جے کرتے اتھا ود گھٹ دسنا، انہوں جاوت تے گجا دسنا، حسن کت ہے تیڑا نسنا، ناز کرندہ ہمیں ہزار، بد گن سمان ہن تھی گنتیار، اے ملک فنا دائی جلنی ہو یار۔ اللہ آپ فرماتا ہے اپنے کلام میں، یوم
وہ 5 مسئلے جن میں ایک سے بڑھ کر دوسرا، دوسرے سے بڑھ کر تیسرا، تیسرے سے بڑھ کر چہارم، چہارم سے بڑھ کر پانچواں، پانچواں ایسا نمبر آیا کہ جس کے اوپر انتہا ہو جاتی ہے کہ جوانوں دنیا میں زندگی کو غنیمت سمجھو، مرنے سے پہلے پہلے جب موت آتی ہے تو انسان کی حالت کیا بنتی ہے؟ اس انسان کا جسم دیکھ لو، جسم کیا ہے؟ جس پہ ہے شیدا جہاں، وہ زبان جس کو لاکھوں لوگ منہ تکتے تھے، رہ تکتے تھے منہ اپنی نظروں سے، وہ کیسے خطیب، کیسے بیان کرنے والے جو ہزاروں میں اللہ اکبر گویا ہویا اپنی بات سنایا کرتے تھے، لیکن آج وہ زبان ہے آج چپ ہوئی کہ دہن میں گویا زبان نہیں، جو سخن کو ہوتے تھے آج ایسے لگتا ہے وہ خاموش اللہ اکبر سوئے ہوئے ہیں۔ ان سے کوئی کہے تھوڑی سی کوئی چیز سنا دو، دو آیت قرآن کی سنا دو، وہ خاموش سوئے ہوئے ہیں، کیسے لگتا ہے جیسے منہ میں زبان ہی نہیں۔ اب چارے دنیا والوں، دنیا سے جانے کے بعد پہلی بات یہ ہے یومئذ تُوردون لا تخفی منکم خافیہ، پوشیدہ نہیں رہے گی۔ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ میں اتنی آیات قرآن کی سناؤں گا، اتنی احادیث کی تلاوت کروں گا، لیکن یقین کریں انسان کی زندگی ایسی ہے، حسرت رہ جاتی ہے، وقت جلدی سے تیزی سے جا رہا ہے۔ اس انسان کا جسم کیا ہے؟ جس پہ ہے شیدا جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے جسم اس کا، اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون۔ قل، بغیر نقطے والا، جب سب سے پہلے میں سعودی عرب میں گیا تو بڑی بڑی دکانوں پہ لکھا ہوا تھا کل شیء ریالین، اب میں سمجھتا تھا ہر چیز 2 روپے کی۔ جب قرآن میں نے کل ہوئی کل نکالا تو ادھر انسان کا ریٹ بتا دیا، کل شیء ہالک کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سادہ سادہ ترجمہ، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی۔ میں کریں جی رہ گیوں، میں بڑا ہوں، ساری زندگی میں کے اندر گزاری۔ بکری نے بتا دیا کہ جب میں کرتی رہی ہے، ایک دن قصاب نے پکڑ کر چھری پھیر دی ہے۔ بندہ بھی میں کرتا ہے، میں بڑا مولوی، بڑا چودھری، بڑا قداور، میں کریں جی رہ گیوں، کچھ بھی نہ پوری کر گیوں، جے ڈر گیوں تا تر گیوں، سچ نالتی کو چیڑ گے، الٹا بدھیندہ تریڑ گے، پانی گلیندہ ریڑ گے، اچھے ٹبے ویران ہوئے، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ آج کا پیغام یاد کر لو، قرآن اعلان کر رہا ہے ان اللہ لا
نہیں پسند کرتا اس کو لا یحب کل مختال فخور، ہر فخر کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، اترانے والے کو، عقل رکھنے والے کو، میں کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا العجز فخری، مجھے عاجزی پہ فخر ہے۔ اب حوصلہ دینے کے لیے میں ایک نظارہ دیکھتا ہوں جو قرآن پاک میں ہے۔ میرے مدنی کریم کا آخری وقت آیا تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا انک میت وانہم میتون، میرے پیارے آپ بھی میت ہو جائیں گے، آپ کے دشمن بھی نہیں رہیں گے۔ کیسے آپ چلے گئے؟ ایک مرتبہ محبوب کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں، اللہ اکبر، رات کا وقت دیکھیں، سیدہ طیبہ اللہ اکبر مائی عائشہ صدیقہ علیہ عتیقہ فرماتی ہے میرے محبوب کریم دعا پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں دعا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ آدمی کو خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ خیر کرنے والا شر سے بچ جاتا ہے، شر کرنے والا ڈر سے نہیں بچ سکتا، اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ شر کی تو ڈر تھی سی، نازل قہر تھی سی۔ اللہ آپ فرما رہا ہے میری اللہ اکبر خیر کی طرف آ جاؤ۔ پیارے مدنی کریم فرما رہے ہیں اللہم احینی ما خیر لی، اللہ 63 سال کی جو تو نے مجھے عمر دی ہے خیر والی دے دے۔ آگے جو بریک لگ رہی ہے وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِّي، اللہ جو میری وفات ہے وہ بھی خیر والی بنا، میری حیات بھی خیر والی بنا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یہ دعائیں بندے کو یاد ہونے چاہیے، ہر وقت آدمی دعا کرتا رہے، کیونکہ ہمارے مدنی کریم کے بارے میں امی جان فرماتی ہے اللہم بالرفیق الاعلی۔ مدنی کریم اپنی دنیا سے جانے سے پہلے کبھی اپنے چہرے پہ ایسے کپڑا ڈالتے ہیں، کبھی کپڑا ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر دعائیں پڑھتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ میں اپنے آپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ناظرین کو، سامعین کو اس سے بڑی بات نہیں سمجھا سکتا۔ اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو محمد کریم دنیا میں رہ جاتے۔ میری ساری زندگی کے بعد بیان کا خلاصہ سمجھ لو، جب محبوب دنیا سے جا رہے ہیں ہماری امی فرما رہی ہے ربنا افرغ علینا، کبھی دعا کرتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب دنیا سے چلے گئے تو سمجھانے والے نے دنیا والوں کو سمجھایا لو کان فی الدنیا خلود لساکنی لکان رسول اللہ فیہا مخلدا فما احد ینجو من الموت سالما سہم المنایا قد اصاب محمدا۔ زمین زندہ زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب میں نے مکہ شریف میں خریدی اور ادھر پڑھی، وہ کیا لکھتے ہیں زندہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، مردہ زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ جس کی قبر بن جائے
وہ عالم قبر میں چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ جس کی قبر نہ بنے، دنیا میں رہے، اوپر چلے، یہ عالم دنیا ہے۔ الگ الگ مراحل ہیں، ان مراحل میں میرا جی چاہتا ہے میں ایک ایسا مقام ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، عالم قبر کہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو میں پوری طرح آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن آج ایک جھلک سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا کہ دنیا میں اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب، نماز پڑھنا بھی اللہ کے لیے، زندگی بسر کرنا بھی اللہ کے لیے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اللہ اللہ، اِنَّ صَلَاتِي، نماز بھی اللہ کے لیے، وَنُسُكِي، قربانی بھی اللہ کے لیے، وَمَحْيَايَ، زندگی بھی اللہ کے لیے، وَمَمَاتِي، وفات اور موت بھی، چاروں چیزیں سمجھا دی۔ اب حالت یہ ہے موت کا وقت آئے تو کہتے اللہ کے لیے، زندگی کا وقت آئے تو کہتے میں نے مولوی صاحب سے تعویذ لیا ہے، بچ گیا ہوں، بڑی برکت آئی ہے، بیٹا ملا ہے۔ چیزیں چار ہیں اور اللہ کو ایک دے رہے ہیں۔ جب خسارہ آئے تو اللہ کی مرضی، جب موت آئے تو اللہ کی مرضی، قربانی غیر اللہ کے نام کی، سجدے نذر و نیاز غیر اللہ کے نام کی۔ جو بات میں سنا رہا ہوں اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب، چار چیزیں اللہ کے لیے، نماز کے سارے طریقے، جبین نیاز کا جھکانا، قیام کرنا، رکوع کرنا اللہ کے لیے ہے۔ میرے محبوب، قربانی کرنا، جانور کی گردن کاٹنا اللہ کے لیے ہے۔ میرے محبوب، زندگی کا ایک ایک لمحہ، دن رات، شب و روز اللہ کے لیے ہے۔ وَمَمَاتِي، اور آخری بات سمجھائی، مرنا اللہ کے لیے ہے، دنیا سے جانا اللہ کے لیے۔ ایک نسخہ میں اپنے ہم عمر دوستوں کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ مشرک اور موحد میں یہ فرق ہے، ہم جب جائیں گے بیوی بچوں کے لیے، مال و دولت کے لیے نہیں مریں گے، ہم مریں گے تو اللہ کے نام پہ۔ کس کے نام پہ؟ جتنی لوگ ہیں آج مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، میں اپنے آپ سے اور آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، زندگی عارضی چیز ہے، لیکن ہم نے کبھی دولت کے لیے نہیں مرنا۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، کسی کو دے رہا ہے، کسی سے لے رہا ہے۔ اولاد بھی اللہ کی عطا ہے، بیوی بچے بھی اللہ کی نعمت ہیں، لیکن ہم نے مرنا ہے تو اس اللہ کے لیے جس نے سب کچھ دیا ہے، اس کو راضی کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو راضی کرنے کے لیے یہ جو مبارک لمحات ہیں، شعبان ختم ہوا ہے، آگے کون سا مہینہ ہے؟ آپ دیکھیں عربی مہینوں میں یہ کون سا مہینہ ہے؟ جی ذی القعدہ، شوال ختم ہوا ہے، ذی القعدہ شروع ہوا ہے۔ اب یہ جو مہینے ہیں یہ اسلامی تعلیم کے لحاظ سے رمضان کے بعد ابتدائی ہیں۔ ہم سب نے آج ایک وعدہ کرنا ہے کہ ایک ایک بچہ، ماں نے، ایک باپ نے اپنے جنازے کے لیے تیار کرانا ہے۔ بس میری یہ اپیل ہے، مجھے آپ کی محبت کا بڑا صلہ ملتا ہے، آپ یقین جانیں شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو، میں نے جامعہ کبیر 110 فٹ مدرسہ مسجد کی لنٹر چھت کے لیے اپیل بھی معمولی کی ہے، 32,60,000 دوستوں نے، آپ دوستوں نے مجھے دے دیا ہے۔
آپ پیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہمارا بھی پیار ہونا چاہیے. اتنی پیار کون کرتا ہے؟ کسی کو 1 روپیہ نہیں ملتا. اب میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ اور ہم جب دنیا سے جائیں تو ہماری قبر روشن ہو جائے، آخرت روشن ہو. وہ کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی او ولد صالح یدعو لہو. مولوی کو پیسے دینے سے اتنا ثواب نہیں جتنی بچہ پڑھانے کا ثواب ہے. مسجد کو چندہ دینے کا اتنی ثواب نہیں جتنی اپنی بیٹی کو پڑھانے کا ثواب ہے. آج میری زندگی کا خلاصہ سنو، اور یہ زندگی کے لمحات ہیں، ہم چلے جائیں گے. اگر میرے بعد میری قبر پہ دعا کرنے والا کوئی نہیں تو غلطی میری ہے. میرے جنازہ میں بیٹا آیا، اس کو جنازہ نہیں آتا تو غلطی میری ہے. آدمی ساری زندگی مال اکٹھا کرتا رہے، بیرون ملک اولاد کو بھیجتا ہے. میرا ایک کلپ ہے نا، میں نے سنایا ہے، ایک آدمی ریٹائر ہوا، اس کو 2 ویزے ملے، اس نے یورپ میں اپنے 2 بچے بھیج دیے. جب بیمار ہوا تو انہوں نے کہا آ رہے ہیں، جب فوت ہوا تو کہنے لگے رکھو اس کو، ہم آ رہے ہیں. 2 ہی بچے تھے، کئی سالوں کے بعد آئے. اب ان کو یہ طریقہ معلوم نہیں تھا کہ جنازہ کیسے پڑھنا ہے. انہوں نے یہ دیکھا نا ہمارے بابا کی وفات کا فنکشن ہے، کیا ہے؟ وہ بیچارے آئے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے. کہیں ہم گیٹ والے بچے تو نہیں تیار کر رہے اپنے گھر میں؟ ممی ڈیڈی اور یہ سارے اللہ کے بندوں، کوئی کلمے والے، درود والے، نماز والے، جنازے والے، قبر والے. حقیقت بات آپ کو سنا رہا ہوں. حرم شریف میں باب مدینہ میں بیٹھا تھا تو مجھے دوست نے یہ ساری کہانی لکھوائی تھی. فلاں آدمی ہے پاکستان کا اور میرا دوست ہے، وہ فلاں ایسے فوت ہوا، ایسے کہانی. آخری بات سنو، پھر وقت اجازت نہیں دے رہا کہ اس کے بیٹے 2 دن کے بعد میت رکھی رہی، بیرون ملک سے آئے، بڑے مالدار، سپیشل فلائٹ کرا کر آئے، لاہور میں اترے، گاڑی کرا کر وہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچے. جب وہاں پہنچے پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ وہ آ کر دونوں بھائی گیٹ پہ کھڑے ہو گئے. اب لوگ جنازے والے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام، شکریہ جی. بابا کے جنازے میں لوگ آئے ہیں، رسی وہ ان کو سب کو سلام کر رہے ہیں بھی ہمارے مہمان آ رہے ہیں. جب صفیں بن گئیں، اب شرعی مسئلہ ہے، وارث اجازت دیں تو جنازہ ہوگا. انہوں نے کہا یار ورثہ کہاں ہیں، اجازت دو. مولوی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ان کے وارث 2 بیٹے ہیں، بھائی پہلے فوت ہو گئے تھے، اس ریٹائر افسر کے کون ہیں؟ 2 بیٹے. ان کو کہا بیٹا اب صفیں ٹھیک ہو گئی ہیں تو وہ لوگ بلا رہے ہیں، اجازت دینی ہے. اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا ہم نے صف میں کھڑا ہو کر کیا کرنا ہے. وہ گیٹ پہ کھڑے کھڑے کہتے ہیں بابا ہماری طرف سے اجازت ہے نا، یا واپس آئیں گے تو ہم تھینک یو کریں گے نا. اب ایسی اولاد کا کوئی فائدہ ہے؟ جوانی لٹائی، پیسے دیے، لیکن آپ کا جنازہ آپ کا بیٹا نہ پڑھ سکا. حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ مجھے غسل دیتا، حق تو یہ بنتا تھا میرا بیٹا میرے لیے مغفرت کی دعا کرتا، حق تو یہ بنتا تھا میری اولاد مجھے لاحد میں اتارتی، حق تو یہ بنتا تھا میرا بیٹا میری قبر پہ کھڑے ہو کر رو رو کر کہتا اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو ورحمہ. یہ دعا کرتا اللہ میرے بابا کو اللہ جنت الفردوس دے دے، اللہ میرے بابا کی گناہوں کو معاف کر دے. آج میں دست بستہ ہوں تمام بہن بھائیوں سے کہ ہم میں سب نے ایک عہد کرنا ہے. جہالت ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے توحید کو سمجھ نہیں آتی. جہالت ایسی چیز ہے اتباع رسول سمجھ نہیں آتی. جہالت ایسی چیز ہے حلال سمجھ نہیں آتا. جہالت ایسی چیز ہے عدل و انصاف سمجھ نہیں آتا. آدمی کے دل میں ہونا ایمان، پھر کیسا ایمان ہے؟ اللہ آپ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ
من السماء. ان کی آخرت تو یہ ہے، یہ ایمان والے بن گئے. آمنو، ایمان کا معنی یقین ہے. سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ رزق اللہ دیتا ہے. تم بچے کو اسی لیے نہیں پڑھاتے کہ دکان نہیں چلے گی، تم اسی لیے دین نہیں سکھاتے کہ کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا. نہیں بھائی نہیں. آج مسجد میں جتنی باوضو بیٹھے ہیں، سال کی ابتدا ہے، ایک ایک بچہ آپ نے اللہ کے نام پہ وقف کرنا ہے. استاد عبد الوکیل صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ مجھے ہر وقت یاد رہتے ہیں. وہ میرے مربی اور میرے موثر ہیں. ایک دن سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، میرے برخوردار جتنی میرے شاگرد ہیں، تم نے ساری جائیداد اپنی فروخت کر دینی ہے. ایک بچے کو قرآن سکھانا ہے، حدیث سکھانی ہے. یہ قرآن و حدیث کا سیکھنا ساری جائیداد سے زیادہ قیمتی ہے. آج وعدہ کرو ڈیرہ غازی خان والوں، مجھے اندازہ ہے آپ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ میں اس سے بڑا پیار نہیں کر سکتا کہ اپنی قبر کو روشن کرو، اپنے جنازے کو مبارک بناؤ. زندگی میں آپ کا بیٹا ممبر پہ کھڑا ہو، مصلی پہ کھڑا ہو، تو اس سے بڑی راحت ٹھنڈک نہیں ہے. آج میں وعدہ لینا چاہتا ہوں، یہ مرکز اہل حدیث ہے، مرکز امام بخاری ہے، مسجد جمعیت اہل حدیث 35 بلاک ہے، جماعت کا مرکز ہے. لیکن اس مرکز میں آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، اپنی زندگی میں ہر ماں نے اپنی ایک بیٹی اللہ کے قرآن کے لیے، حدیث کے لیے وقف کرنی ہے. ہر باپ نے اپنا ایک بچہ، اپنا نہیں تو نواسا پوتا کوئی بھی نہیں، کسی غریب کے بچے کی کفالت کر کے آپ نے اللہ کے قرآن کی تعلیم دلانی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سے یہ کام لے لے کہ دنیا میں اندھیرے جتنی ہیں، آپ دیکھ لیں یہ سارے اندھیرے، جب رات کی کالی سیاہ گھٹائیں آتی ہیں تو اس میں خوبصورت تارے لگتے ہیں، ستارے لگتے ہیں. وقت کا بھی پتہ چلتا ہے، سمت کا بھی پتہ چلتا ہے، آدمی کو یہ بھی مشرق مغرب کا بھی پتہ چلتا ہے. لیکن اسی طرح جس طرح رات کے اندھیروں میں تارے ستارے چمکتے ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں. جہاں ظلم کے اندھیرے ہوں، جہاں مہنگائی کے اندھیرے ہوں، جہاں ناانصافی کے اندھیرے ہوں، جہاں جہالت کے اندھیرے ہوں، جہاں دنیا میں شرارتوں کے اندھیرے ہوں، جہاں حکمران لٹیرے ہوں، وہاں یہ علم والے بچے، قرآن والے چمکتے ہیں، حدیث والے چمکتے ہیں تو راستے روشن ہوتے ہیں. ماں باپ کو سکون ملتا ہے. کیسے ٹھنڈک ملتی ہے، کبھی اندازہ لگا کر دیکھو. اپنے بیٹے کو سورہ اخلاص سکھاؤ، سورہ فاتحہ سکھاؤ، درود شریف سکھاؤ. وہ چھوٹا بچہ جیسے پڑھتا ہے، ماں باپ کے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں، دل باغ باغ ہوتا ہے. یہ تو ایک درود شریف آپ نے سنا ہے، ایک سورہ فاتحہ سنی ہے. جب آپ کا بچہ منبر پہ کھڑا ہو کر قرآن کا ترجمہ سنائے، آپ کا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کر مکمل قرآن تراویح میں سنائے تو دل کیسے باغ ہوتا ہے، دکھوں کا علاج بن جاتا ہے، غموں کا حل ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو جس کو بھی اولاد دی ہے، اللہ ان کو اپنے بچوں کی کفالت کرنے کی، صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرما. بوڑھے جو لوگ ہیں میری عمر کے، ان کے ذمہ یہ ہے، بوڑھے آدمی اپنے پوتے نواسے بچے ان کو ایک رکشے میں بٹھا کر، گاڑی میں بٹھا کر مدرسے میں چلے جائیں، بوڑھا بھی ساتھ بیٹھا رہے، ٹافیاں لے کر چیزیں لے کر دیتا رہے. جب سبق یاد کر لے پھر بوڑھا آدمی چلا جائے، بوڑھا بھی خوش رہے گا، بچے بھی. امید ہے میری اپیل پہ سب بھائی نظر ثانی کریں گے. آپ کے غموں کا علاج قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری حاضری قبول فرما. اللہ ہم سب کو دنیا کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے وطن پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے محافظین کی خیر فرما. اللہ ہم سب کے نیک مرادیں، نیک ارادے پورے فرما. اللہ دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. اللہ کریم جتنی لوگ بھی آئے ہیں
اللہ ان سب کی جتنی پریشانیاں ہیں سب پریشانیوں کو اللہ اپنی رحمت سے حل کر دے. اللہ پاکستان کا قرض اتر جائے. جتنی مقروض ہیں ان کے قرضے کا اللہ حل یہ ہے کہ یہ دست تیری بارگاہ میں اٹھاتے ہیں. اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما, پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یہ سفید ریش جو لوگ ہیں ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے ناتے, ان کے لین دین, اللہ ان کے فرض بھی پورے کرا دے, قرض بھی پورے کرا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک خصوصی دعا مجھے یاد آئی ہے, ابھی بارش کی دعا کرنی ہے تاکہ اللہ کرے یہ پانی بھی جتنی ضرورت ہے کسانوں کو فری میں ملے, جتنی خسارے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں. اللہم انزل علینا الغیث. جمعہ کا خطبہ ہے, محبوب دعا کر رہے ہیں اللہم انزل علینا الغیث, اللہم انزل علینا الغیث. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت, انت الغنی ونحن الفقراء, انت الغنی ونحن الفقراء, وانزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الہی. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا. اللہ میرے پاکستان کے کسان لٹ گئے ہیں, کھاد بڑی مہنگی, ادویات زرعی بڑی مہنگی, پانی بڑا مہنگا, ریٹ ان کو کچھ نہیں ملا. میرے اللہ تیری بارگاہ میں ہم تجھ سے رحمت کے طلبگار ہیں. اللہم انزل علینا الغیث, اللہم انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الہین. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا. اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا, نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. یا اللہ ویران زمینوں کو آباد فرما دے. یا اللہ جتنی کسان خسارے میں ہیں اتنی زیادہ ان کو عطا کر کہ سارے خساروں کا حل تیری رحمت کے طلبگار ہیں, ہم تیرے پاس ہے. اللہ سب خسارے والوں کو خساروں سے نجات عطا فرما. پریشان حال لوگوں